السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah beginning with the name of the most gracious, the most merciful. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں پھر حاضر ہوا ہوں یوم عاشورہ کے بارے میں کچھ باتیں کرنے کی غرض سے. تو سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو یوم عاشورہ مبارک ہو. سب سے پہلے ہم عاشورے کے دن کے بارے میں کچھ بات کریں گے، کیونکہ اس کی فضیلت حدیث پاک میں بہت سارے مقامات پہ ذکر کیے گئے ہیں. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، وہ عاشورہ کا دن تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے باہر تشریف لائے تھے، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ آ کر ٹھہری تھی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اطہر پہ جو مرض تھے، اس سے شفا یابی بھی عاشورے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. اور پھر وہ آخری تاریخ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، وہ بھی عاشورہ کا دن ہے. عاشورہ کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم خوشی مناتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم سے زیادہ حقدار میں ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت سے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ عاشورہ کے دن تم بھی روزہ رکھو، اور وہ ایک رکھتے ہیں تو تم دو رکھا کرو. ایک عاشورہ کا دن، یا ایک دن پہلے رکھ لو، یا ایک دوسرا اس کے بعد والے دن پہ رکھ لو، یعنی دو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. عاشورہ کے دن کی فضیلت بہت ساری احادیث کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور اسی دن عاشورے کے دن ہی حضرت امام حسین کی شہادت ہوتی ہے. امام حسین کے بارے میں قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ شاہد ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں. اور امام حسین کے بارے میں
ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں، ان کی توصیف بیان کر سکتے ہیں جن کی تعریف و توصیف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ دوسرے مقام پہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں، یعنی فضیلت امام حسین بہت ساری احادیث کریمہ میں آئی ہے، اور جن کی تعریف و توصیف خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، ان کی تعریف و توصیف ہم کیسے کر سکتے ہیں، یا ہم سے کیا بیان ہو سکتی ہے؟ ہم سے بیان نہیں ہو سکتی۔ جس کا ذکر امام الانبیاء کر رہے ہیں، ان کا ذکر ہم سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کر سکیں، کیونکہ ذکر حسین کے بارے میں اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ کیسے بیان ہم سے ہو رتبہ حسین کا، کیسے بیان ہم سے ہو رتبہ حسین کا، جب خود نبی نے کر دیا چرچا حسین کا، جب خود نبی نے کر دیا چرچا حسین کا۔ اور عاشورے کے دن جو ہم کھچڑا پکاتے ہیں، اس کے بارے میں میرے استاذ محترم حضرت علامہ ہاشم نوری علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی، اس وقت جب تمام کے تمام لوگ کشتی سے نیچے اترے، تو اترنے کے بعد سارے لوگوں کے پاس جو کچھ کھانے کی چیزیں بچی ہوئی تھی، جتنے سامان تھے، نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب کو اکٹھا جمع کر کے پکایا جائے، اور جب وہ سب کو ملا کر پکایا گیا تو وہ ہو گیا کھچڑا۔ آج تک عاشورے کے دن کھچڑا بنتا ہوا آ رہا ہے۔ آج بھی بر صغیر میں کھچڑے کی عاشورے کے دن پکانے کی جو رواج ہے وہ آج بھی باقی ہے، کہ عاشورے کے دن لوگ کھچڑا بناتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور آج بھی فاتحہ خوانی کے لیے، امام حسین کی فاتحہ کے لیے بر صغیر میں کھچڑا بنایا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے کربلا میں اپنی جان قربان کر کے یہ پیغام دیا کہ دوستوں، میرے ماننے والوں، کبھی بھی نماز مت چھوڑنا کسی بھی حال میں۔ ڈھول
تاشے، گانے بجانے، ڈی جے، یہ سب حرام ہے۔ یہ ہم نے غیروں سے سیکھا ہے، اس لیے ہمیں اس کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ کام حرام ہے اور سخت حرام ہے۔ ان سب چیز سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔